اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، کسی پریشانی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام دکھ پریشانیوں سے نجات دے، صحت فرمائے، صحت والی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں بڑے فخر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین ہے، اور اس کا میں چشمدید گواہ بھی ہوں کہ پچھلے سال پچھلے 29 نومبر یعنی 2021 کو دل کیا کہ کافی لوگوں کا تقاضا ہے تو گھومنے پھرنے کے لیے کہ لوگ کہہ رہے تھے ہماری طرف آئیں، تو میں ایک شیڈیول ترتیب دیا، نکل پڑا، اور پھر پہلا میرا پڑاؤ جو تھا وہ ترکی، جو یورپ والی سائڈ پہ ہے، وہاں پہ رہا۔ میں نے وہاں جو پہلا پڑاؤ میرا ترکی میں تھا تو وہاں ایک 7 سٹار ہوٹل، تو انہوں نے ریسیپشن پہ مجھ سے پوچھا، ایک میرا نان مسلم تھی، وہ مجھے پوچھا اس نے کہ آر یو مسلم؟ میں نے کہا یس آئی ایم مسلم۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ کیا میں صبح نماز فجر کے وقت آپ کو جگا دوں؟ میں نے کہا جی جگا دیجیے۔ اس نے نوٹ کر لیا، ظاہر ڈیوٹی نیکسٹ ٹائم جو اس کی ہوگی، یہ تو وقت تھا شام کے 3:30 4 بجے کا، ظاہر صبح فجر تک ڈیوٹی کسی اور کی ہونی تھی، تو صبح فجر وقت انٹر کام پر اطلاع دی گئی کہ نماز فجر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور جب میں نے کھڑکی کھولی تو حیران ہو گئے، اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی، کہیں ملی تو میں شیئر کر دوں گا، کہ اس ہوٹل جو کہ ایک پہاڑ پر پتہ نہیں کیسا بنایا، اتنا بڑا ہوٹل، تو اس کے 3 جگہ سے مختلف جگہوں سے اذان کی آواز آ رہی تھی، 3 مساجد سے، یعنی اس کے قریب یورپ والی سائڈ میں 3 مساجد تھی۔ اس طرح میں دنیا کے کسی بھی کونے پہ یورپ والی سائڈ پہ گیا تو میں نے ہر جگہ مسلمانوں کو دیکھا۔ بعض لوگ شکل سے مسلمان لگتے ہی نہیں، یعنی کہ ان کی چمڑی اتنی سفید، رنگت اتنی سفید کہ وہ پیور لگتا ہے کہ یہ گورے ہیں، لیکن وہ جناب ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، جمعہ پڑھتے، اور وہاں ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کے آپس میں بات چیت کرتے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتے مساجد میں۔ تو یہ تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس میں کافی حد تک کریڈٹ تبلیغی جماعت ان کا ہے کہ جو دنیا بھر میں انہوں نے دورے کیے، آج کل تو شاید ان پہ پابندی لگ گئی ہے، پر دین اسلام کا پیغام پہنچا، اس کا میں چشمدید گواہ ہوں کہ دنیا بھر میں یہ دین اسلام پھیل رہا ہے۔ بہرحال یورپ سے ہوتا ہوا نہ جانے کیا دل کیا تو میں امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں چلا گیا، جہاں میں پہلے کبھی نہیں گیا۔ میں زیادہ تر واشنگٹن، ورجینیا، جہاں میرا بیٹا، بہو اور چھوٹی بیٹی ہوتی ہے، وہاں پہ جاتا ہوں، یا اور کوئی شہر گھوم لیتا ہوں، لیکن اس دفعہ ویسے ہی کیا خیال آیا کہ میں ہیوسٹن چلا گیا۔ تو میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے پھر مجھے مشورہ دیا کہ آپ جس سائٹ پہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ اتنا ڈیولپ کنٹری نہیں ہے، آپ ڈاؤن ٹاؤن والی سائڈ پہ جائیے۔ تو ڈاؤن ٹاؤن سائڈ میں آپ گیلکٹن وہاں پہ جائیں، وہاں پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی موجود ہیں۔ پاکستانی فوڈ بھی آپ کو ملے گا، اچھا فوڈ سٹف ملے گا۔ وہاں پہ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر سعید اجمل، ان کی بوتیک شاپ بھی ہے۔ بہرحال یہ، اور پیسیفک اوشین ہے، وہاں پہ آپ جائیں، گھومیں پھریں، یہ اس کی نسبت وہ علاقہ زیادہ ڈیولپ ہے۔ میں اوبر پہ جس ڈرائیور کے ساتھ گیا تو وہ سینیگال کا تھا،
تو جب گاڑی ہم اوبر بک کرواتے ہیں نا تو اس کا ایز یوزول نام آتا ہے، اس کا نام تھا محمد موسیٰ. تو وہ کہتا ہے کہ میں جب اس کے پاس بیٹھا تو شاید اس کو کیا، میں نے بھی موسیٰ سمجھ کے، میں نے بھی تھوڑا سا کریجیس ہو کے میں نے کہا السلام علیکم. تو اس نے بھی کہا وعلیکم السلام مرحبا. تو پھر وہ بھی تھوڑا ہیزیٹنٹ تھا. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو اس نے تسبیح اٹھائی تو تسبیح کرنی شروع کر دی. اور پھر میرا بھی حوصلہ بڑھا، تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو میں نے پوچھا کہ آر یو مسلم؟ یس. اس نے کہا یس الحمدللہ آئی ایم مسلم، آئی ایم مسلم. میں نے کہا کہ یار سیر سپاٹے کو چھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کچھ میں باتیں کرتے ہیں. اس نے بھی کہا میں اپنا وہ کیا ہوتا ہے جی میٹر وغیرہ بند کر دیتا ہوں، موبائل آف کر دیتا ہوں. ہم ایک جگہ پہ بیٹھے، میں نے اسے بتائی جگہ کہ یہ جگہ پہ جانا ہے. کہتا ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں. میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پہ دین اسلام کی کیا صورت حال ہے؟ کہتا الحمدللہ الحمدللہ. یہاں پر جس جگہ میں آپ کو لے آیا ہوں یہ یہاں کا ہیوسٹن کا جدید علاقہ ہے، اور یہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو علاقہ ہے. اس کے باوجود یہاں پر چھوٹی بڑی 80 مساجد ہیں، 80 ماسکس. اور جب باتوں میں اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. تو بہت ہی خوش ہوا، بہت خوش ہوا. اور کہتا ہے سنا ہے کہ وہاں پر اذان کی آواز ہے، وہ اس سے لوگ اٹھ جاتے ہیں، اذان کی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے، لوگ وہاں اذان سے چکنا ہوتے ہیں اور نماز کی طرف آتے ہیں. کتنا پیارا منظر ہوتا ہوگا. میں کہ یہاں کیا ہے؟ کہتا ہے یہاں اجازت نہیں ہے. یہاں اذان کی آواز مسجد میں ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے، ہر نمازی نوٹ کر لیتا ہے اور وقت پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اذان ضرور ہوتی ہے اور اذان کی آواز صرف مسجد کے اندر رہتی ہے. تو چونکہ میں یہاں اوبر چلاتا ہوں تو مجھے ٹائمنگ کا پتہ ہے، میں وقت ملنے پہ کبھی وقت پہ کبھی قضا نماز پڑھ لیتا ہوں، میری مجبوری ہے. تو بڑا خوش تھا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ پڑھ کے نکلا ہوں تو ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی، بڑی اچھی باتیں ہوئیں اور مجھے بھی بہت اچھا لگا. اور کہہ رہا ہے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ جو ہیں یہاں بڑے کلیدی اہم عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں. اور آج کی یعنی 24 اگست کی تازہ ترین بات ہے کہ ایریزونا میں پہلی مسلمان خاتون کو جج مقرر کیا گیا ہے وہاں کی عدالت میں. اور جب اس نے کہا پہناتے ہیں نا کورٹ جج کو، تو اس کی خواہش تھی کہ مجھے کوئی مسلمان پہنائے، کوئی عیسائی نہ پہنائے. تو انہوں نے احتراماً ایک مسلمان آفیسر کو بلایا، اس نے گاؤن اس کو پہنایا. پھر جب وہ حلف لینے کا وقت آیا اس نے کہا میں قرآن پہ حلف دوں گی. تو وہ قرآن پاک لایا گیا، قرآن پاک پر اس نے حلف دیا یا جو بھی ہے، ایسے اس کی تصویر شیئر ہو رہی ہے. تو یہ ایریزونا کی بات ہے. تو دین جو ہے ہمارا دین اسلام ہر طرف پھیل رہا ہے، غریب امیر. اور میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میں مکہ سے مدینہ جا رہا تھا، شدید گرمی تھی. خیر گاڑی میں تو اچھا خاصا ٹھنڈی کولنگ تھی، لیکن باہر بلا کی گرمی تھی. تو ایک شخص کو میں نے دیکھا جس کے اونٹ وہ تھوڑی بہت گھاس چر رہے تھے اور وہ دھوپ میں اپنا جائے نماز بچھا کر نماز ادا کر رہا تھا. خیر وہ تو مسلمان ملک ہے، وہاں ممکن ہے، لیکن یہ ممالک دیکھیں، یورپ، امریکہ، کینیڈا، یہاں پر دیکھیں اسلام پھیل رہا ہے. اور دنیا میں اس وقت سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. وہ لوگ ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں. میں اس کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی بتاؤں گا آپ کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیل آرمسٹرانگ جس نے چاند پر 1969 میں قدم رکھا، اس کی زمین پر نظر پڑے تو اس نے
خانہ کعبہ کو دیکھا اور آ کر اسلام قبول کر لیا. اسی طرح سنیتا ولیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی کچھ نظر آیا, اذان کی آواز آئی, اس نے دین اسلام قبول کر لیا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. میں نے پوری تحقیق کی ہے. وہ لوگ وہ متاثر ضرور ہوئے تھے. صرف وہ شخص کی میں گارنٹی دیتا ہوں جس نے فرعون ملون کی ڈیڈ باڈی جو تھی اس پہ تحقیق کی, تو پھر اس کے بعد جب اسے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کرا تو وہ بڑا پھر متاثر ہوا کہ فرعون تو بہت عرصہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوا ہے, اسلام تو آیا بھی نہیں تھا. اس کے بعد قرآن نے یہ بات بتائی تو اس میں نمکیات کے ذرات ثابت ہوتے ہیں, اور یہ نمکیات سمندر کے اندر ہے. تو قرآن میں یہ بات 1450 سال پہلے یا 1400 سال پہلے آ گئی ہے. تو فرانس کے اس سائنسدان نے اسلام قبول کیا. اور اس طرح بہت سارے واقعات ہیں. میں کون سا واقعہ سناؤں. پاکستان کے نامور کرکٹر یوسف, جن کو پہلا نام یوسف یوحنا تھا, وہ اب ماشاء اللہ محمد یوسف ہیں. ان کا دین اسلام کی خدمت کے علاوہ کسی کام میں دل نہیں لگتا. وہ ابھی فٹ تھے, کھیل سکتے تھے, IPL کھیل سکتے تھے, پاکستان سپر لیگ کھیل سکتے تھے, کہیں اور جگہ کھیل سکتے تھے, لیکن ان کا دل اب دین اسلام کی تبلیغ میں, اس میں ان کا دل لگتا ہے. جب یہ میں ایک تھوڑی ساری بات اور سن لیجئے کہ جس دن مجھے یہ اطلاع ملی تو کس طریقے سے ملی ان کے اسلام قبول کرنے کی. پاکستان کے ایک نامور کرکٹر, بلکہ کیپٹن رہے, کامیاب کیپٹن رہے, انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آج رات آپ کو میں ایک بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا. میں بے چین ہو گیا. تو چونکہ وہ اس وقت ریٹائر ہو کے چیف سلیکٹر تھے, تو میں نے ایک لڑکے کی سلیکشن کی سفارش کی ہوئی تھی. میں نے سمجھا اس کے بارے میں ہوگی, تو میں ان کو بڑا اصرار کیا, 2-3 مرتبہ, 3 دفعہ سے زیادہ اصرار نہیں کیا جا سکتا. تو کہتے اچھا چلے, میں نہیں سنا بابی بتا سکتا, لیکن جب یہ ٹی وی پہ اناؤنس ہوگا اس سے 1 گھنٹہ پہلے میں آپ کو بتا دوں گا. اور 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ یوسف یوحنا ہیں, وہ انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے. ان کی زوجہ محترمہ بھی دین اسلام میں داخل ہو گئی ہیں, ان کا فلاں نام ہے, اور آج ظہر کی نماز قذافی اسٹیڈیم میں انہوں نے باجماعت نماز ادا کی ہے. تو کیا میرا خوشی کا عالم تھا, میں بیان نہیں کر پاتا, میرے پاس الفاظ نہیں, میں کتنا خوش تھا اس وقت. اور پھر میں نے وہ والی بات جو ہے, جو میں نے بتایا کہ میں نے بڑا خوبصورت گھر دریائے چناب کے کنارے وزیر آباد میں بنایا تھا. وہاں ہمارے فیملی کے چند گھر تھے. میں ہر گھر میں جا کے یہ بات خوشی سے بتائی. اور ایگزیکٹ رات کے 9 بجے جب خبریں آئیں ہیڈ لائنز میں, یہ خبر چل رہی تھی کہ محمد یوسف اب دین اسلام میں آ گئے ہیں, مسلمان ہو گئے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی راہ ہدایت عطا فرمائے, نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسے اعمال ہم سے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. آمین ثم آمین. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, تب تک خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.